ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیتوں میں عزت و حرمت کے احکام بیان فرما رہے ہیں، جس میں ایک تو لباس کا ذکر ہے اور ایک حلال اور طیب پاکیزہ غذاؤں کا تذکرہ ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اس وجہ سے نازل فرمایا، اس کی شان نزول میں یہ بیان فرمایا جاتا ہے، تفسیر خازن میں، تفسیر روح البیان میں، تفسیر کبیر میں شان نزول بیان فرمایا گیا کہ جب خانہ کعبہ کا کعبۃ اللہ کو کپڑے پہن کر طواف کرتا تو اہل مکہ اس کو مارتے تھے اور زبردستی اس کے کپڑے اترواتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان کی اس غلط رسم اور عقیدے کی ردیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اہل مکہ، جس میں قبیلہ بنی عامر، جب حج کے دن آتے تھے تو حج کے دنوں میں بالکل سادہ غذائیں کھاتے، یہاں تک کہ گوشت کو، چربی والی چیز کو، روغن اور تیل والی چیز کو یہ لوگ اس میں حرام سمجھتے تھے،
اور ایام حج میں سوکھی روٹیاں کھاتے تھے اور سوکھی روٹیاں کا کھانے کو وہ بہترین عبادت سمجھتے تھے۔ تو ان کے اس غلط عقیدے اور رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ جب اہل اسلام یعنی مسلمان صحابہ کرام کعبۃ اللہ کا طواف کپڑوں کی حالت میں کرتے اور ایام حج میں حج کے مہینوں میں اعلیٰ اور معمولی قسم کی اچھی بھی اور معمولی سادہ یہ غذائیں استعمال کرتے تو اس پر اہل مکہ کفار مکہ اعتراض کیا کرتے تھے اور سواس کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ ایمان والے یہ مسلمان کعبۃ اللہ کی عظمت نہیں کرتے اور کعبۃ اللہ کا احترام نہیں کرتے، اس لیے کہ ایسے دنوں میں یہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کپڑے پہن کر کرتے ہیں اور اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اس اعتراض کے کعبۃ اللہ کی عظمت اور احترام نہیں کرتے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا او نبی جی کہہ دیجئے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کہہ دیجئے اپنے میرے بندوں کو اپنے امتیوں کو بتا دیجئے نا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیجئے نا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، میرے بندوں کے لیے جن چیزوں کو میں نے زینت بنایا ان کو کون حرام کرتا ہے، ذرا ان سے پوچھئے نا کس نے حرام کیا۔ اگر بندوں سے قیامت تک آنے والے بندوں سے کتاب ہے اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلانی چیز حرام ہے فلانا لباس حرام ہے تو اس کو پوچھئے نا کہ کس نے حرام کیا، اگر وہ کہے کہ اللہ نے حرام کیا تو اس کو کہہ دیجئے نا قرآن کی کوئی آیت بتا دے جس میں اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اور اگر وہ نسبت کرتے اور کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت بیان فرمائی ہے تو ذرا اس سے پوچھ لیجئے نا، اس سے مانگ لیجئے اور کہہ دیجئے کہ نبی کی کوئی حدیث بیان کر دے جس میں اس لباس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہو، اور اگر وہ کہے نہیں نہ اللہ نے حرام کیا نہ محمد نے حرام کیا نہ اس کے پیغمبر رسول اللہ نے حرام کیا بلکہ میں نے حرام کیا ہے، تو اس کو کہہ دے تجھے کس نے حق دیا کہ رب کی حلال کردہ چیزوں میں تو حرمت کا فیصلہ کرے۔ اللہ نے تو اچھے لباس اس لیے نکالے کہ اس کا استعمال کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نعیم بھی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کے اندر 1500 درہم کا پیراہن پہن کر جبہ پہن کر اور امامہ پہن کر پائجامہ پہن کر چادر لپیٹ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور روزانہ ایسا مہنگا لباس بدل کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں تو رب کے سامنے کیوں اچھا لباس پہن کر کھڑا نہ ہو، یا اگر دنیا کا بڑا آدمی بلائے تو اس کے پاس جانے سے پہلے پوچھتے ہیں وہ کیسا لباس پسند کرتا ہے۔ کسی بڑے افسر نے بلایا، کسی سیاسی آدمی نے بلایا، کسی دفتر اور آفس میں بلایا تو جانے سے پہلے پوچھتے ہیں وہ کیسے لباس کو پسند کرتے ہیں، کیسے کپڑے پسند کرتے ہیں، اس طرح کا کپڑا پہن کر ان کے پاس جایا جائے کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو، اس لیے بٹن بھی برابر لگا کر جاتا ہے اور برابر تیار ہو کر جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر میری فضیحت نہ ہو اور صاحب دفتر کو صاحب آفس کو برا محسوس نہ ہو، اس لیے اس کے سامنے مہنگا سے مہنگا کپڑا پہن کر تیار ہو کر جاتا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہاں اس کی بھی توہین نہ ہو میری بھی توہین نہ ہو، تو رب کے سامنے جب کھڑا ہو چاہے گھر میں تہجد پڑھے چاہے مسجد میں آ کر نماز پڑھے چاہے گھروں میں نوافل پڑھے یا اللہ کے دربار میں آ کر پڑھے، جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جب اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو
اچھا لباس پہن کر مسجدوں میں آنا اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب خوارج کو تبلیغ کرنے گئے، خوارج جنہوں نے دین سے اپنا حصہ ہی کاٹ لیا اور خوارج بن گئے، دین سے خارج ہو گئے، ان خوارج کے سامنے جب تبلیغ کرنے گئے، دعوت دینے گئے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین، سارے مفسرین کے سردار، مہنگا سے مہنگا کپڑا اور مہنگی سے مہنگا عطر اور بہت ہی قیمتی گھوڑا لے کر ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ جب خوارج نے عبداللہ ابن عباس کو اس حالت میں دیکھا کہ بہت ہی بہترین پوشاک پہنی ہے، خوشبو بھی بڑی عمدہ لگائی ہے، سر درد والی نہیں بڑی عمدہ خوشبو لگائی ہے اور بڑا عمدہ گھوڑا اس لے کر آئے ہیں، تو خوارج کہنے لگے آپ کا اسلام تو آپ کا مذہب تو اسراف سے روکتا ہے اور آپ تو بہت اسراف کر کے آئے ہیں، بہت فضول خرچی کر کے آئے ہیں۔ صحیح تفسیر کبیر نے لکھا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کس نے اللہ کی زینت کو، اللہ کے بنائے ہوئے لباس کو، اللہ کی حلال کردہ لباس کو، اچھا لباس پہننا، نفیس لباس پہننا، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرنا، یہ تو اللہ کو بہت پیاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ نبی کے بدن میں سے، نبی کے مسئلہ مبارک سے بھی بڑی عمدہ خوشبو نکلا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشک و عنبر جیسی خوشبو کو استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ خوشبو بڑی پیاری چیز ہوا کرتی ہے اور عمدہ نفیس گھوڑے پر سواری کرنا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس پر سواری کرنا، اچھی سواری کا استعمال کرنا، یہ اسراف میں داخل نہیں ہے، فضول خرچی میں داخل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو استعمال ہونا چاہیے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، آدمی کی پہچان اس کے لباس سے ہوا کرتی ہے، اگر لباس عمدہ ہے تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پاک ستھرا انسان ہے۔ جس کے لباس میں بدبو ہو، داغداری ہو، دھبے لگے ہوئے ہو، داغ پڑے ہوئے ہو اور اس کو بدلنے کی بھی فرصت نہ ملے اور پھر کہیں کہ ہم تو سادہ سیدھا آدمی ہیں، ہم تو سادگی کو پسند کرتے ہیں، داغدار کپڑے پہننا ہمیں پسند ہے، ہمارا مذہب ہمیں سادگی سکھاتا ہے، یہ مذہب پر الزام لگاتا ہے، مذہب ایسا نہیں سکھاتا، اللہ ایسا نہیں سکھاتا، محمد رسول اللہ کی تعلیم ایسی نہیں ہے، یہ تو میری من گھڑت، میری طرف سے علت کو حرمت میں بدلنے کے پلان ہے، میری تدبیر ہے، میری عقلی بلاو ہے کہ میں کہتا ہوں ہم تو سیدھے سادے ہیں، نہیں رب نے دیا ہے تو بہتر سے بہتر لباس پہنا کرو اور بہتر لباس پہن کر اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا رکھو۔ الطہور نصف الایمان، النظافت نصف الایمان، ایک روایت میں طہور کا لفظ، ایک روایت میں نظافت کا ذکر، پاک صاف رہنا اور پاکی کو اختیار کرنا آدھا ایمان ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ خوارج کو دنکے کی تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، اس کے بعد اب آگے فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، لباس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے پیٹ کی غذا کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، بدن کو نشاط میں رکھنے کے لیے، توانائی کے لیے خوراک بھی کھانا پڑتا ہے، غذائیں بھی کھانا پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی رب نے فرمایا کون ہے جو ہماری حلال کردہ روزیوں میں، ہماری حلال کردہ چیزوں میں، ہماری حلال کردہ نعمتوں میں حرمتوں کے خطرے لگایا کرتے ہیں اور اس کو حرام کر دیا کرتے ہیں۔ اور اہل مکہ والوں سے کہہ دیجئے نا، اور مکہ والوں جن چیزوں کو تم نے ایام حج میں اور شہور حج میں تم نے حرام کر دیا اور کہا کہ چکنائی والا گوشت نہ کھایا جائے، چربی والا گوشت نہ کھایا جائے، سیرے سے گوشت کا استعمال ہی نہ کیا جائے اور روغن والا تیل میں پکایا ہوا کھانا نہ کھایا جائے، بلکہ
بغیر تیل کی سوکھی روٹی ہی کھا لی جائے، یہ بہترین عبادت ہے، یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، تم نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ رب نے نہیں کہا ہے کہ گوشت نہ کھاؤ، تبھی کہہ دیں وہ پرہیز کے لیے تو پرہیز کرنا یہ بھی تو دین ہے، لیکن اپنے آپ کسی نعمت کو حلال چیز کو حرام کر دینا یہ دین نہیں ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، پاکیزہ رزق، اس میں دو لفظ استعمال فرمائے، طیبات اور رزق، یہ دو لفظ ہیں۔ رزق کے لغوی معنی ہے حصہ، اور اس کا اصطلاحی معنی وہ ہے کہ ہر روزی کو رزق کہا جاتا ہے۔ اب روزی جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی روزی ہوا کرتی ہے۔ جسمانی روزی میں مکانات ہے، خوراک ہے، لباس ہے، یہ انسان کی جسمانی روزی ہے۔ والطیبات من الرزق، کہ رزق طیبات، رزق میں حلال پاکیزہ مکان، حلال پاکیزہ لباس، حلال پاکیزہ خوراک، یہ جسمانی رزق ہے۔ اور روحانی رزق فرمایا اچھے اخلاق، اچھے عقائد اور اخلاص، یہ چیزیں روحانی رزق ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا روحانی رزق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے والطیبات من الرزق فرمایا، ہم نے پاکیزہ رزق دیا جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اب طیبات کا معنی ہے پاکیزہ، اب کتنا پاکیزہ؟ تو فرمایا حلال ہو، طیب ہو، مزیدار ہو، سوادشت ہو، ان غذاؤں کا استعمال کرنا اس کو طیبات کہا جاتا ہے، کہ حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، سوادشت ہے، مزیدار ہے، جس کا مزہ اچھا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا، پیٹ بھر کر کھانا، نہ اسراف ہے اور نہ طیبات سے باہر ہے، بلکہ یہ طیبات ہے۔ اور ان طیبات روزی کی، حلال پاکیزہ روزی کی برکتی اور نورانیت الگ ہی ہوا کرتی ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا۔ امام شافعی استاد ہے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہے، استاد نے اپنے شاگرد کو خط لکھا۔ قاری محمد طیب صاحب لکھتے ہیں یہ آیت والطیبات من الرزق، اس کی تفسیر، خط لکھا اور خط میں لکھا احمد کافی مدت سے آئے نہیں ہو، کافی مدت سے ہمارے پاس آئے نہیں ہو، تمہاری ملاقات کا جی چاہتا ہے۔ یہ خط لکھ کر امام احمد کو بھیجا۔ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے دوسرے نمبر کے امام شافعی، جن کو ادریس کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر کے امام احمد ابن حنبل، وہ استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں۔ خط امام احمد کے پاس پہنچا، چٹھی پہنچی، اور جس میں بسم اللہ کے بعد علیک سلیک کے بعد لکھا تھا، اور امام احمد تو امام بن گیا، تو میرا شاگرد ہے، تو میرا تلمیذ ہے، تو میرا شیشیہ ہے، میں تیرا گرو، تیرا استاد، میں تجھے خط لکھ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے ملاقات کے لیے نہیں آئے ہیں، اور کافی عرصے سے تم ہمارے پاس نہیں آئے، آپ کی ملاقات کا جی چاہتا ہے، استاد کا جی بھر گیا ہے کہ میرے شاگرد کی ملاقات ہو۔ امام احمد ابن حنبل نے جب یہ خط پڑھا، خط کو سینے سے لگایا، لبوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، پیار کا چمہ دیا، میرے استاد کا خط ہے، احترام سے پڑھ کر اس کو رکھا، اور پھر امام شافعی کو اپنے استاد کو سنہرے الفاظ میں خط لکھ کر بھیجا کہ استاد صاحب کو علیک سلیک کے بعد معلوم ہو کہ آپ کا شاگرد رشید احمد آپ کی ملاقات کی شوق میں ہے، انشاءاللہ فلاں دن فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آ جائے گا۔ امام شافعی مصر کے ہیں، اس لیے مصری لوگ ثوابے ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی مصر میں ہے، امام احمد بن حنبل نے خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں۔ جب امام شافعی کو وہ خط ملا، اپنے گھر والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں احباب کو، علماء کو، سب کو خبر دی کہ امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں، اگرچہ وہ میرا شاگرد ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ اللہ نے اس کو قوم کا امام بنا دیا ہے، امت محمدیہ کا امام بنا دیا ہے، اس کی تقلید کی جاتی ہے، اس کے مسائل کا مسلک بنا کر اس کی تقلید کی جاتی ہے، اس کے مسائل کو مانا جاتا ہے، اس کی مستنبط
فقہ اور مسائل دین کا جزو سمجھا جاتا ہے، وہ آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے، ان کی دعوت کرنا ہے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، استقبال کا انتظام فرمایا، اور میں آپ کو تفسیر سنا رہا ہوں، کیا عجیب داستان بیان فرمائی قاری محمد طیب صاحب نے۔ جب امام احمد بن حنبل روانہ ہوئے ہیں، ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس دن آنے والے ہیں، اس دن استقبال کے لیے اپنے سارے شاگردوں کو لے کر، سارے تلامذہ کو لے کر، اور اسی طریقے سے دوستوں احباب کو لے کر اور علماء کو لے کر، بڑے بڑے کبار علماء مصر کے ہیں، مصری علماء، ان سب کو لے کر امام احمد بن حنبل کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے۔ اس وقت کا مصر کا جو بادشاہ تھا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت معتقد تھا، بہت اعتقاد رکھتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کے باہر نکلنے کی خبر مصر کے بادشاہ کو ہی، مصر کے بادشاہ نے اپنے کارکنان کو، اپنے وزراء کو، اپنے عمراء کو حکم دیا، تیاری کرو، ہم بھی امام احمد کے استقبال میں شہر سے باہر نکلیں گے۔ بادشاہ نکلا ہے استقبال کرنے کے لیے، صاحب علم کا استقبال کیا جا رہا ہے، قرآن والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ تو میری کمی ہے، میرے معاشرے کی کمی ہے کہ ہم نے صاحب علم کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم نے علماء کی قدر کو نہیں پہچانا۔ سب سے حقیر اگر کسی کو دیکھا جاتا ہے میرے سماج میں تو علماء کو سمجھا جاتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام کو، اور جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان علماء کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بادشاہ مصر استقبال کے لیے، امام احمد بن حنبل کے استقبال کے لیے خود نکلا اور اپنے عمراء اور وزراء کو لے کر نکلا۔ عمراء وزراء نے کہا کس کے لیے نکلے ہو؟ کہا امام شافعی کا شاگرد آ رہا ہے۔ وزراء نے کہا ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا استقبال اور اتنی بڑی آؤ بتا کہ خاموش ہو جاؤ، وزارت سے نکال دیے جاؤ گے، کیا بکتے ہو، کیا بولتے ہو؟ امام شافعی اتنا بڑا امام، اس کا شاگرد امام احمد آ رہا ہے، استاد بھی ایسا، شاگرد بھی ایسا، وہ آ رہا ہے، چلو استقبال کے لیے۔ امام شافعی نے دیکھا، جب باہر نکل کر دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی آ گئی، مصر کا بادشاہ بھی آ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا، اور بادشاہ وقت کہتا ہے امام صاحب آپ کی شاگرد کے استقبال کے لیے مصر کا بادشاہ خود آ گیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا آپ نے کیوں زحمت اٹھائی؟ ارے امام شافعی آپ یہ بات کرتے ہو، آپ کا شاگرد آ رہا ہے، علم کا متوالا آ رہا ہے، ہم بھی استقبال کے لیے آئے ہیں، اس میں کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل آئے، اتنا جم غفیر دیکھا، اپنے استاد کو آگے دیکھا، سارے جم غفیر کو پیچھے دیکھا، ساتھ میں بادشاہ مصر کو بھی دیکھا۔ امام احمد بن حنبل جب قریب آئے، معانقہ ہوا، مسافہ ہوا، پوچھا حضرت یہ کیا کر دیا استقبال کے لیے اتنا سارا؟ فرمایا اللہ نے تجھے حلت و حرمت کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے تجھے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، اس کے استقبال میں سارے آئے ہیں۔ گھر لائے، گھر لانے کے بعد شام ہوئی تو مغرب کے بعد دعوت کا جو انتظام کیا گیا تھا، کھانے بٹھایا۔ جب کھانے بیٹھے، اسی کی تفسیر چل رہی ہے، والطیبات من الرزق، جب کھانے بیٹھے تو سب کھا کے اٹھ گئے، لیکن امام احمد بن حنبل کھا رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ کھا کر اٹھ گئے، جتنے بھی دعوت میں تھے سب کھا کر اٹھ گئے، امام احمد بن حنبل ابھی کھا رہے ہیں۔ ساروں نے چیمی گوئیاں شروع کر دی، استقبال کرنے والے بھی اور چیمی گوئیاں کرنے لگی۔ یہ کیسا اللہ والا ہے؟ اللہ والے تو بہت کم کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر تو کھاتے نہیں ہیں، اور یہ تو کب سے کھانے بیٹھے ہیں، سارے کھا کر فارغ ہو گئے، ابھی تک اٹھتے نہیں ہیں، اتنا سارا کھاتے ہیں، یہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اور یہ حلت حرمت کے مسئلے جاننے والا اتنا کھاتا ہے ابھی اٹھتا نہیں ہے۔ لوگوں نے بدگمانیاں کرنا شروع کر دی، چمی گوئیاں شروع کر دی، سب نے کھا لیا۔ امام صاحب سب سے اخیر میں کھا کر اٹھے، بہت پیٹ بھر کر کھایا، کھا کر اٹھ گئے۔ مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھنے گئے۔ عشاء کے بعد جس کمرے میں ان کے لیے آرام کا انتظام کیا گیا تھا، جب امام شافعی امام احمد کو لے کر مسجد نماز پڑھنے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے اس کمرے میں مسواک رکھ دی، طہارت کے لیے دھیلے اور پانی کا انتظام کر دیا، مصلی بچھا دیا، اور
رات کو وضو کرنے کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر رکھ دیا. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب آئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل کو کمرہ بتا دیا اور بتا دیا اس کمرے میں آپ کو آرام کرنا ہے, آپ یہاں آرام کیجئے, تہجد پڑھیے, فجر میں ملتے ہیں, فجر میں نماز پڑھنے جائیں گے. امام احمد اپنے کمرے میں چلے گئے اور کمرے میں جانے کے بعد پوری رات پوری ہوئی, فجر کا وقت ہوا. امام ابو حنیفہ کو لے کر, امام احمد بن حنبل کو لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے گئے. جب وہ نماز پڑھنے گئے تو بچیاں اس کمرے میں گئی کہ جو چیزیں رکھی تھی اس کو اٹھا لیں. جب جا کر دیکھا تو مصلی ویسا کا ویسا بچھا ہوا ہے, پانی کا ایک قطرہ بھی وضو کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے, استنجے کا دھیلا بھی استعمال نہیں ہوا, استنجے کا پانی بھی استعمال نہیں ہوا, مسواک بھی استعمال نہیں ہوئی ہے. تو بچیوں نے سوچا یہ کیسا اللہ والا ہے, پوری رات سو کر گزار دی, نہ تہجد پڑھی, نہ وضو کیا, نہ استنجا کیا, نہ مسواک کیا, یہ کیسا اللہ والا. اور میرے ابا تو ان کی بہت تعریف کرتے تھے اور بہت تعریف کے گیت گاتے تھے اور کہتے تھے بہت بڑے اللہ والے ہیں. یہ پوری رات میں کچھ بھی نہیں کیا, بس یہ خیالی پلاؤ اور یہ بدگمانیاں اندر پکڑنے لگی. فجر کی نماز کے بعد جب آئے, امام احمد اپنے کمرے میں گئے, امام شافعی اپنی بچیوں کے پاس گئے. بچیوں نے اپنے باپ سے کہا ابا گستاخی معاف کرنا, آپ کیسے آدمی کو گھر لے کر آئے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے گھروں میں برکتیں ہوتی ہے, اتنا بڑا اللہ والا آپ کہتے تھے. انہوں نے تو نہ وضو کیا, نہ استنجا کیا, نہ مسواک کیا, پوری رات سونے میں گزار دی اور ایسے ہی نماز پڑھنے, فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے. یہ کیسے اللہ والے آپ لے کر آئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب خلجان میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ ایسی بات کرتے تھے, بچیاں ایسی باتیں کر رہی ہے, یہ کیا بات ہے, کھانے میں بہت زیادہ کھایا جس کی وجہ سے لوگ تشویش میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ پانی کی ساری چیزیں استعمال نہ کی جس کی وجہ سے بچیاں بھی تشویش میں ہیں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ شاگرد ہے, مہمان ہے تو کیا ہوا, لیکن شاگرد ہے پوچھ لیتا ہوں. کمرے میں گئے اور امام احمد سے امام شافعی نے فرمایا امام صاحب اپنی عزت سے شاگرد ہے پھر بھی کہا امام صاحب ایک بات پوچھنی ہے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا آپ استاد ہیں, پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا کہ بات ایسی ہے کہ رات کو مغرب کے بعد کھانے بیٹھے تو بہت کھانا کھایا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا اللہ والا, اللہ والے تو سیدھے سادے ہوتے ہیں, بہت کم کھایا کرتے ہیں اور یہ تو بہت کھاتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ فرمایا استاد صاحب بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. رزق ہم نے اتارا, پاکیزہ رزق اتارا, حلال رزق اتارا. اور صحابی اور استاد محترم بات یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں داخل ہوا اور اس کمرے میں داخل ہوا جس کمرے میں کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور دسترخوان پر کھانے کی چیزیں رکھی گئی, جب میں نے کمرے میں قدم رکھا لوگ کیا جانے, لوگوں کو کیا احساس اور پتہ چلے. جب میں نے قدم رکھا تو میں نے دیکھا پورا کمرہ نور سے جگمگا رہا تھا, پورے کمرے کے اندر نور ہی نور تھا اور وہ نور دسترخوان سے لے کر آسمان تک وہ نور لگا ہوا تھا. ہم نے دیکھا ایسا پاکیزہ, ایسا حلال اور ایسی طیب روزی کبھی ملے نہ ملے, آج ہی پیٹ بھر کر کھا لو. زندگی میں ایسی حلال پاکیزہ روزی والطیبات من الرزق, اللہ کی پاکیزہ اتاری ہوئی روزی زندگی میں کبھی ایسی نور والی ملے یا نہ ملے. اس لیے آج بھوک سے بھی زیادہ کھا لے, یہ اسراف میں داخل نہیں ہے, یہ فضول خرچی میں داخل نہیں ہے, تاکہ اس کی وجہ سے, اس نورانی غذا کی وجہ سے نور پیدا ہو اور اس نور کی وجہ سے عبادتوں میں بھی نور پیدا ہو جایا کرتا ہے. اور حلال اور طیب روزی زیادہ کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوا کرتی. بدہضمی تو ان خوراکوں سے, ان غذاؤں سے ہوا کرتی ہے جس میں متشابہ چیزیں آیا کرتی ہے یا حرام کی چیزیں آ جایا کرتی ہے. اس لیے حلال پاکیزہ روزی تو بڑی جلدی ہضم کر دیا کرتی ہے. اس لیے ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اتنا کھایا کہ لوگ سمجھنے لگے ہم نے اس کی پرواہ نہ کی. کھاتے کھاتے ہمارا دل بھی کہتا تھا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, لیکن ہم نے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی. دین کے معاملے میں لوگوں کی چمی گوئیاں ہوگی, لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا.
کیا کرتے. اگر لوگوں کی چونچلوں کی اور چمی گوئیوں کی اگر فکر کرو گے تو دین کی محنت نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے. لوگوں کی ملامتوں سے بے پرواہ ہو کر دین کی محنت کیا کریں. اس لیے ہم نے نورانی کھانے کو لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کھا لیا. یہ مقصد تھا ہمارا. امام شافعی بھی کہنے لگے احمد تیرے کیا کہنے، تجھے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کس بلندیوں تک پہنچا دیا کہ تجھے تو کھانا کے نور بھی تجھے تو نظر آتا ہے، حلال پاکیزہ روزیوں میں نکلنے والا نور بھی تجھے تو نظر آنے لگا. اللہ نے تو کس مقام تک تجھے پہنچا دیا. اور امام احمد ایک دوسری بات یہ ہے کہ گھر کی بچیاں بھی بڑی پریشان ہیں، اور میری بچیوں کا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ والا مصلی بھی پیچھا ہوا ہے لیکن پانی وضو کا استعمال نہ ہوا، مسواک بھی استعمال نہ ہوئی ہے. کیا بات ہے. امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے بیٹیوں کو کہہ دینا اور میری بیٹیوں شافعی کے گھر میں آنے والا بد کردار نہیں ہوا کرتا. شافعی کے گھر میں آنے والا مہمان ایسا ویسا نہیں آیا کرتا. اتنے بڑے اللہ والے کے گھر میں آنے والا آدمی دنیا دار نہیں ہوا کرتا. بچیوں کو کہہ دینا. اور شافعی تیرے گھر میں بنانے والی بچیوں نے پردے کا لحاظ کر کے کھانا بنایا. میری گھر کی بیوی کھانا بناتی ہے، بچی کھانا بناتی ہے تو دو پتہ سائڈ پر رکھ دیتی ہے، کھلے سر کھانا بناتی ہے اور کہتی ہے کھانا بنانے میں دو پتہ پریشان کرتا ہے، بغیر اوڑھنی کے بغیر دو پتے کے کھلے سر کھانا بناتی ہے. جس گھر میں کھلے سر کھانا بنتا ہو اس گھر میں رب برکتیں نہیں دیا کرتا، اس کھانے سے وہ نشاط نہیں پیدا ہوا کرتا جو عبادتوں پر کھڑا کر دے. بے پردگی والا کھانا بنتا ہے تو نمازوں میں سستیاں آیا کرتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کاہلیاں پیدا ہوا کرتی ہے. تیری بچیوں نے بڑے پیار سے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کھانا بنایا. جب تیرے گھر کا نورانی کھانا کھایا اور استاد آپ کے گھر کا کھانا کھانے کے بعد جب میں آرام گاہ میں آیا اور بستر آرام پر آیا، خوابگاہ کی طرف آیا، بستر پر لیتا، لیکن مجھے تھکان کا بھی مجھے تو احساس نہ ہوا. اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا، تھکان تھی، لیکن جب میرے گھر کا کھانا کھایا تھکان دور ہو گئی. بستر پر آرام کرنے لگا، نیند نہ آئی. اور میں نے آج زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تیرا گھر کا کھانے کے بعد میں نے سوتے سوتے یعنی آرام کرتے کرتے بغیر آنکھ بند کیے ہوئے بغیر نیند کے آج میں نے 100 مسئلے مستمد کر دیے. میرے گھر کے کھانے کی نورانیت ایسی تھی کہ آج میں نے 100 مسائل مستمد کیے، اور ایسے مسائل جو آج تک میری ذہن میں نہیں آئے تھے اور آج تک میں نے سوچا نہیں تھا. ایسے مسائل میں نے سوتے سوتے بغیر کسی کتاب کے سوتے سوتے میں نے قرآن اور حدیث کی 100 مسائل اس کے ذریعے سے میں نے مستمد کر دیے. اور استاد صاحب بات یہ ہے کہ پوری رات سویا ہی نہیں ہوں. جب تہجد کا وقت ہوا، وضو تھا عشاء کا، میں نے تہجد پڑھی، دعائیں بھی مانگی، اور جب فجر کا وقت ہوا عشاء کے وضو سے میں نے فجر پڑھی ہے. اس لیے نہ میں نے استنجے کی ضرورت تھی. تیرے کھانے بہت کھایا تھا لیکن بدہضمی نہیں ہوئی ہے، حلال کھانا کھایا تھا، پاکیزہ روزی کھائی تھی، ہضم بھی ہو گیا اور بہت جلدی ہضم ہو گیا. ہمیں نیند بھی نہ آئی، وضو بھی نہیں ٹوٹا، ہم نے مسواک بھی نہیں کی، اس لیے کہ ہمیں مسواک کی بھی ضرورت نہیں پڑی. کہتے ہیں ہم نے غفلت نہیں کی ہے، ہم نے تہجد نہیں چھوڑی ہے، ہم باوضو رہے ہیں پوری رات، اور اسی عشاء کے وضو سے ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی بیٹیوں کے پاس گئے اور بیٹیوں سے جا کر کہا بیٹیوں معافی مانگو. اس احمد کے پاس جا کر، اس امام کے پاس جا کر معافی مانگو کہ تم نے اس کے بارے میں غلط سوچا. لوگوں کے پاس گئے، لوگوں تم نے بیسیار خوری کا تو بہت کھاتے ہیں، بہت کھانے کا جو الزام لگایا ہے، معافی مانگو.
اور کہو کہ ہماری بھول تھی، ہم آپ کی مصلحتوں کو سمجھ نہ سکے، آپ کے کام کو ہم سمجھ نہ سکے، بیسیاری خوری کا ہم نے الزام لگا دیا، آپ زیادہ کھانے والے نہیں ہیں، یہ تو کھانے کا نور تھا جس نے ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم یہ سمجھے کہ بہت کھاتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو میرے بندوں کے لیے میں نے رزق حلال کو پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ اور حلال پاکیزہ روزیاں خوب استعمال کرو، مشتبہ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، یہی اللہ کا حکم ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ رزق حلال اللہ آیت میں فرماتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو کہ ایمان لائے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ساری نعمتیں ہیں۔ اب اس بات سے وہ خدشان دور ہو گئی، وہ وہم دور ہو گیا جو میرا آپ کا بھی وہم ہے۔ میرا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تو صرف کافروں کے لیے سب کچھ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث ہے۔ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو میرا آپ کا بھی گمان یہی ہے کہ اچھے اچھے لباس پہننا، اچھے اچھے کھانا کھانا، لذیذ کھانے کھانا، یہ تو کافروں کا کام ہے، غیر ایمان والوں کا کام ہے۔ ہمارا کام تو ترک دنیا ترک زینت، ہم نے ترک دنیا ترک زینت، دنیا کو چھوڑ دینا، زینت کو چھوڑ دینا، اس کو تقویٰ سمجھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ترک دنیا ترک زینت تقویٰ نہیں ہے، گناہ کو چھوڑنا، نیکی کو اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ دنیا کو استعمال کرنا، دنیا میں حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرنا، حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ ورنہ زینت کو چھوڑ دینا، اچھے لباس پہننا چھوڑ دینا، اچھے کھانے چھوڑ دینا اور سمجھنا کہ اچھے کھانے تو کافروں کے لیے ہیں، ہمارے نہیں ہے۔ دنیا میں ساری نعمتیں، یہ سارا جو کچھ ہے وہ تو ان کے لیے ہے، ہم لوگوں کو تو سیدھا سادہ رہنا چاہیے۔ یہ میرا آپ کا غلط وہم ہے۔ صحیح نعیم نے لکھا کہ اس آیت میں جہاں اللہ نے فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور نبی جی کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، نسل ایمانی کو بتا دیجئے، ایمان والوں کو بتا دیجئے، قرآن قیامت تک 21ویں صدی والوں کے لیے، میرے آپ کے لیے بھی قرآن کہتا ہے قل، او نبی جی کہہ دیجئے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، لباس و خوراک، یہ ساری نعمتیں تمہاری دنیا کی زندگی میں اصل ہے، اور تمہارے طفیل اہل کافر استعمال کرتے ہیں۔ تمہارے طفیل میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، اچھا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے اچھے لباس، اور کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، جتنے بھی ہے وہ سارا تمہارے طفیل ہے، ایمان والوں کے طفیل ہے۔ ورنہ اصل دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہی ہے، اس لیے کہ دنیا کا نبھاؤ ہی ایمان والوں کے صدقے میں ہے۔ جب کوئی کلمے والا نہیں رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ ساری دنیا کو تتر بتر کر دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا بقا ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے دنیا میں اہل کفار اور غیر مسلم لوگ جو کچھ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن چیزوں کو، نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ایمان والوں کے طفیل استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے باراتی دلہا ہو، دلہے کی وجہ سے بارات کا اور ساری تقریب کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو باراتی ہوتے ہیں وہ تو طفیلی ہوا کرتے ہیں کہ دلہے کی طفیل میں باراتیوں کو سب کچھ ملتا ہے، ورنہ اصل تو دلہا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایمان والا بمنزل دلہا کے ہے، اور اہل دنیا یہ بمنزل باراتی کے ہیں، کہ ایمان والوں کی وجہ سے اور ایمان والوں کے طفیل میں ان لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ ساری نعمتیں جو دنیا میں ہے، جنت میں جانے کے بعد، جنت میں ہم سب کو انشاءاللہ جانا ہے، ہاں جنت کا تذکرہ آیا، جنت میں گھومو، جنت کو پہچانو، جنت اللہ نے کیسی بنائی ہے۔ تو فرمایا
خالصۃ یوم القیامہ، ایمان والوں کے لیے قیامت کے بعد جنت میں ساری نعمتیں ہوگی۔ کیسی نعمتیں؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن سننے والوں نبی فرماتے خوش ہو جاؤ، جنت میں رب نے تمہارے لیے کھانے کے لیے ایسی چیزیں بنائی، ایک کیلا یہاں سے لے کر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بائی پاس تک کا لمبا کیلا، آدمی کو اس کو ایک دم کھا جائے گا، اس کو احساس تک نہ ہوگا۔ اگر یہاں ایک سے دو کیلے کھا جائیں تو آدمی کے اندر پیٹ بھر گیا۔ اللہ نے ایسی نعمت بنائی جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، دل و دماغ پر اس کا وہم تک نہیں گزرا۔ اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہے، بڑے بڑے خربوز تربوز، مسجد سے بھی بڑا سمجھانے کے لیے اتنے اتنے بڑے تربوز بنائے ہیں، اس خربوزے کو استعمال کریں گے پورا کھا جائے گا، احساس تک نہ ہوگا۔ جس چیز کو کھانے کا جی چاہے گا، ابھی تو زبان پر نہیں آیا، ابھی تو جی میں ہے، دل میں ہے، نفس نے تقاضا کیا کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ پرندہ کھانا ہے، وہ پرندہ اڑتا ہوا آئے گا، قریب آ کر بیٹھے گا، ہاتھ لگائے گا تو بھونا ہوا ہوگا، مسالہ لگا ہوا ہوگا، اب اس کو تلنے کی اور اس کو مسالے لگانے کی اور اس کو آگ جلانے کی، جلانے کے بعد اس کو سلگانے کی، کسی چیز کی بھی کوئی جھنجھٹ نہیں، آئے گا اڑتا ہوا، پکڑے گا تو بھونا ہوا مسالے دار ہوگا، کھا لے گا، کھانا جتنا کھانا ہے کھائے گا، چھوڑے گا، پھر وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ میرا دماغ میرا دل کہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ ایسی جنت بنائی ہے رب نے، اسی لیے تو اس کو جنت کہتے ہیں کہ آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے، کانوں نے سنا نہیں ہے، آج تک ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ خود بخود پرندہ پک کر آ گیا ہو، لیکن اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے، جس چیز کے کھانے کا ارادہ ہوگا جنت میں آرام کرتا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، ابھی تو آرام کر رہا ہے، جی چاہا کہ سیب کھانا ہے، اللہ کی قسم مفسرین فرماتے ہیں خالصۃ یوم القیامہ، یہاں سیب کھاتا ہے، سفرجن کھاتا ہے، یہ سیب کھانے کے لیے کتنے پاپڑ پہلنے پڑتے ہیں، اور اگر مہنگا ہے تو بیچارہ خرید بھی نہیں سکتا ہے، یہ صرف سیب کا کلر دیکھ کر واپس آ جاتا ہے، ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے کتنے کا ہے، اتنے کا رکھ دیتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اللہ جنت میں خالصۃ یوم القیامہ، تو نے دنیا میں نہیں کھایا، تیرے پاس اتنی وقت نہیں تھی، تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تو سیب خرید سکے، 200 روپے کا 500 تھا، 400 روپے کلو تھے، 200 روپے کلو تھے، تیری سخت استعداد نہیں تھی، آج تو نے صرف سوتے صرف دل میں یہ گمان آیا کہ دنیا میں تو سیب ٹھیک سے کھانے کو نہیں ملا، یہاں سیب کیسا ہوگا، ابھی تو کیسا ہوگا وہم گزرے گا، اللہ سیب کی ٹہنیاں اس کے لب تک لا دے گا، اور وہ جنت کا سیب اس کے لب میں آئے گا، منہ چوڑا کرے گا، اندر جائے گا، ایسا کہ جیسے منہ میں گیا اور پگھل کر اندر اتر گیا، جیسے رسگلہ کھایا ہے، چبانے کی بھی ضرورت نہیں، ایسا اللہ نے سوادشت اور مزیدار سیب بنایا، وہ سیب کھائے گا خالصۃ یوم القیامہ، یہ ساری نعمتیں، حلال پاکیزہ روزیاں، حلال پاکیزہ لباس، 100 جوڑی پہننے کے بعد بھی اس کا بدن نظر آئے، ایسے قیمتی لباس اللہ جنت میں پہنائے گا۔ مردوں کے لیے جنت میں دنیا میں ریشم پہننا حرام قرار دیا کہ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، اللہ جنت میں ریشم، سخت ریشم کا لباس پہنائے گا اور کہے گا پہنو، جنت تمہارے لیے بنائی ہے خالصۃ یوم القیامہ، خالص ساری نعمتیں جنت کی تمہارے لیے ہیں۔ اب یہاں کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے صرف عذاب ہے، اس لیے اللہ نے خالصۃ یوم القیامہ فرمایا کہ دنیا میں تو تمہارے طفیل ہم نے ان کو بھی دے دیا اور تم سے زیادہ دے دیا، کہ تمہارے لیے تو سود اور بیاج حرام تھا، ان کے لیے تو بیاج بھی حلال تھا، ان کا سارا کاروبار ہی سودی تھا، مسلمان بھی اس کو دیکھ کر للچا کر سودی معاملے میں پڑ گیا اور سود اور بیاج میں بھی ہیلا تلاش کرنے لگا، گروی رکھی ہوئی چیز میں بھی ہیلے کرنے لگا، گروی رکھی ہوئی چیز استعمال نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس کو بھی حلال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہیلے کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو تمہارے طفیل میں دیا، ان کو زیادہ دیا، ان کو دیکھ کر تم بھی للچا گئے، اور تمہارے لیے خالص جنت میں اللہ نے
نے نعمتیں بنائی ہے وہ خالصۃ یوم القیامہ کو بھول گئے. قیامت میں تم کو سارا خالص ملے گا, ان کو ایک رتی بھی نہیں ملے گا. وہاں تم لباس میں ہوں گے, وہ جہنم میں ان کو ننگا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. وہ سلگیں گے, جہنم میں ان کو سلگایا جائے گا. تم جنت کے ریشمی لباس پہن کر, اور تم ریشمی لباس پہن کر تم ان کو بتاؤ گے ہمارے لیے اللہ نے جنت کو خالص ہمارے لیے بنائی ہے. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اسی طرح ہم آیات بیان کرتے ہیں لیکن اس کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. كذلك نفصل الآيات, اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لقوم يعلمون, لیکن فرمایا علم رکھنے والے ہی اس کو سمجھتے ہیں. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تو قرآن کا پیغام سن کر بھی کہتے ہیں یہ سوکھا موضوع ہے, مزہ نہیں آتی. ایسی تفسیر سناؤ جس میں مزے آ جائیں, نبیوں کے قصے سناؤ. نہیں, یہی كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ایمان والے, اہل علم جو علم رکھتے ہیں, وہ علم رکھنے والے ہماری نشانیوں کی تفصیل جانتے ہیں, اور وہ تفصیل جاننے کے بعد تمہیں سناتے ہیں. تم ان پر اتباع کرو, ان کی طفیلی بن جاؤ. علم میں بھی علم والوں کے طفیلی بن جاؤ. اللہ تمہیں جیسے ان کو دنیا میں طفیلی بنایا ایمان والوں کا, تو ان کو دنیا مل گئی. تم علم والوں کے طفیلی بن جاؤ, علم والوں کے پیچھے چلو. مفسرین لکھتے ہیں, صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. علم والی قوم اس آیات کی نشانیوں کی تفصیلات جانتی ہے. تم ان کے پیچھے چلو, تم ان کو مت سکھاؤ. بعض لوگ تو علماء کو سکھانے بیٹھ جاتے. فرمایا تم ان کو نمت سکھاؤ, بلکہ تم ان کے پیچھے چلو. تمہاری کھوپڑی میں آوے کہ نہ آوے, تم ان کی اتباع کرو, ان کے طفیلی بن جاؤ. طفیلی بننے پر اللہ تمہیں خالصۃ یوم القیامہ, قیامت میں ساری کی ساری نعمتوں کا خالص تمہیں ہی حقدار بنا دیا جائے گا. پھر اس میں تمہارا کوئی طفیلی نہیں آئے گا کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو بھی مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو تو صرف عذاب ملے گا, تمہیں جنت ملے گی. جنت کی بے بہا نعمتیں ملے گی. جس میں جنتی کے محل کے مین گیٹ کو دیکھنے میں, اس کی نقش و نگار کو دیکھنے میں, اس میں لگے ہوئے جواہرات کو, یاقوت کو, زبرجد کو دیکھنے میں, اس جنتی کے اس محل کے مالک کے 40 سال گزر جائیں گے. ہر کمرے پر محل کے 70,000 اللہ نے روم بنائے, کمرے بنائے, اور ہر کمرے میں 70,000 کھڑکیاں بنائی ہے. ایک روم میں 70,000 کھڑکیاں بنائی ہے. اب اندازہ لگاؤ, جس کی روم میں 70,000 باریاں ہو, کھڑکیاں ہو, وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا. اور جب ایک کمرہ اتنا بڑا ہو تو 70,000 کمروں والا وہ محل کتنا بڑا ہوگا. یہ تو ایک ادنا جنتی کو اللہ نعمتیں دے گا. یہ ساری نعمتیں خالص تمہارے لیے بنائی ہے, لیکن ان آیات کی تفصیل کو سمجھو اور اس کو سمجھ کر اس کا یقین کرو. یہ حلت و حرمت کی باتیں بیان ہو رہی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض حرام چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں. یہ تو ان لوگوں نے اپنی ذات پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا, اس کی حلت اللہ نے بیان فرمائی. اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت کی چیزیں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تم لوگوں نے اس کو حلال کر دیا, اور جس کو اللہ نے حلال کیا تم نے اس کو حرام کر دیا. آگے کی آیت میں اللہ حرام چیزوں کا ذکر فرماتا ہے. وہ حرام چیزیں کیا ہے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقین نصیب فرما دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین, یا ذی الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض,
یا غفار الذنوب و یا ستار العیوب و یا غفور رحیم یا ذا الجلال والاکرام ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب اليه نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الطاغين انا كنا من الظالمين یا اللہ ہمارا دین پانی کے رو کی طرف بہ رہے ہیں چند دنوں پہلے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے کیا تفسیر کروں گا کون سی صورت کی تفسیر کروں گا سوچ رہا تھا یا اللہ دیکھتے دیکھتے آج 19 روزے ہو گئے مبارک ساتھ ہے رحمتوں کا عشرہ مغفرت کا عشرہ بھی پورا ہونے کو ہے اے اللہ مبارک گھڑیوں کی ناقدریہ ہوئی معاف کر دیجیے یا اللہ مبارک ساعتوں کی لیل و نہار کی قدر نہیں ہوئی ہے اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اے اللہ اقراری مجرم ہے آپ کی عدالت میں آئے ہیں اس امید پر آئے ہیں کہ ناقدریہ بھی معاف کر دی جائے گی نہ شکریوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرنے والے ہیں اے اللہ آپ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جایا کرو انہ غفور رحیم آپ کی ذات ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا آپ کی ذات ہے آپ کا وعدہ ہے کہ آپ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اے اللہ معاف کر دیجئے نا معاف کر دیجئے مولا مغفرت کی عشرے کا اے اللہ آئندہ کر آخری دن ہوگا اے اللہ نواں دن ہے اے اللہ مغفرت کر دیجئے آنسوؤں کی برسات میں اے اللہ دکھی دلوں کے ساتھ التجا ہے ہمیں معاف کر دیجئے جائے تو کہاں جائے مولا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اے اللہ پوری کچھ معافی کر دیجئے راضی ہو جائیے راضی ہو جائیے یا اللہ یہ مگر بچ کے آنسو تو آنسو یا اللہ اس کو بھی قبول کر لیجئے نا مولا اے اللہ اخلاص للہ التقوی و طہارت دے دیجئے یا اللہ ریاکاریاں معاف کر دیجئے مجھ کو تکبر سے بچائیے مجھ کو کبر سے بچائیے تواضع عاجزی انکساری نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ کا مخلص بندہ بنا دیجئے ہم سب کو مخلصین میں شامل کر لیجئے متقین میں شامل کر لیجئے اے اللہ عابدین میں یا اللہ صالحین میں مؤمنین میں مسلمین میں صائمین میں صادقین میں متصدقین میں ہم سب کا شمار فرما دیجئے اے اللہ دنیا آخرت بنا دیجئے اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا اے اللہ باقی زندگی کو ہدایت پر لا دیجئے اے اللہ صوم و صلاۃ سنت شریعت پر لا دیجئے اے اللہ کلمہ ایمان کے ساتھ جینا نصیب فرما دیجئے کلمہ ایمان پر موت نصیب فرما دیجئے اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی اعمال کی پوری پوری حفاظت فرمائیے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ دنیا کے چپے چپے کے اندر جو بھی مسلمان رہ بس رہے ہیں اے اللہ بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب عقائد کے اعتبار سے بھی مجرم ہیں عبادات کے اعتبار سے بھی مجرم ہیں معاملات کے اعتبار سے بھی مجرم ہیں اخلاق کے اعتبار سے بھی مجرم ہیں ایمانیات کے اعتبار سے بھی مجرم ہیں اے اللہ سارے جرموں کا اقرار کر کے معافی مانگتے ہیں معاف کر کے اپنی مدد اتار دیجئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے ظالموں کو ہدایت دے دیجئے ہدایت دے دیجئے ظلم و تشدد کو ختم فرمائیے مولا انسان بہت دکھی ہے بہت دکھی ہے اے اللہ روتے ہوئے بچوں کی چیخیں اور آہیں یا اللہ
گزرے ہوئے سہاگوں والی بیواؤں کی یا اللہ سسکیاں آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مدد اتار دیجئے نا مولا، اتار دیجئے ہم نکموں کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ جو تیرے مقبول بندے ہوں ان کے تو فیض اتار دیجئے، اور ہم نکموں کو بھی کام کا بنا دیجئے، ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجئے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، سب کی بیماریوں کو عافیتوں میں بدل دیجئے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما دیجئے، اے اللہ خزانہ غیب سے انتظامات فرما دیجئے، یا اللہ کتنے لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کی فکر میں ہے لیکن کوئی سبب نہیں بنتا، اور مسبب الاسباب قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پر پیدا فرما کر قرض ادا کرا دیجئے، یا اللہ دعاؤں کو اپنے مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رضوان کو قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔